الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا بشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وحاسبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صلوات بشيخ اس کے بعد پھر غدیر سے متعلق
تجزیہ اور تحلیل جو اس کے ابعاد تھے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی. اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم ان دنوں میں جو پروردگار نے توفیق دی ہم عاشورہ حسینی سے متعلق اگرچہ سال گزشتہ بھی سید الشہداء کی شخصیت اور کربلا اور عاشورہ کی بعض ابعاد اور شہادتوں کے سامنے ذکر کیا، لیکن آج تتمہ اور تکملہ کے طور پر اس سلسلے کو مزید آگے لے کے بڑھیں. اور ہم نے 10 دنوں کے لیے یا 12 دنوں کے لیے جو عنوان منتخب کیا وہ تفسیر عاشورہ ہے. جس طرح سے قرآن تفسیر کے بغیر ہمارے لیے مفید نہیں ہے یا ہم حقیقی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح سے عاشور بغیر تحلیل اور تفسیر کے حقیقی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. قرآن پڑھنا کافی نہیں، قرآن کتاب زندگی. مولا متقیان کی شہادت کے بعد امیر شام حج کے لیے مکہ آیا، اور مکہ جب حج مکمل کیا تو وہاں سے مدینہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب امیر شام پہنچا تو قبر رسول کی زیارت کے بعد قریب میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر حبر الامہ حضرت ابن عباس کے جو مفسر قرآن شاگرد امیر المومنین ہیں اور آپ کے چچا بھائی ہیں، ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے. امیر شام قریب آیا اور اسی کیفیت میں ابن عباس کو بلند آواز سے نام لے کے بلایا. ابن عباس بات سن. ابن عباس متوجہ ہوئے تو بتائی کیا بات ہے؟ کہ ابن عباس کیا تم نے میرا نیا حکم سنا ہے؟ کون سا حکم؟ کہ میں نے پوری اسلامی دنیا میں یہ حکم جاری کر دیا کہ اب کوئی بھی علی اور علی کی اولاد کی فضیلت بیان نہیں کرے، اور اگر میرے علم میں آیا یا میرے معمول کردہ افراد کے علم میں آیا کہ کسی نے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی محفل میں، کسی بزم میں، کسی مقام پر ایک فرد سے یا چند افراد کے سامنے علی یا علی کی اولاد کی فضیلت بیان کی تو اسے یقینی طور پر سزا دی جائے گی. ابن عباس نے جب یہ بات سنی تو ایک برجستہ جواب دیا. ابن عباس بہت حاضر جواب شخصیت کے بارے میں تھے، مولا متقیان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے. ان سے منسوب تفسیر اب بھی موجود ہے ہمارے درمیان کہ ابن عباس جیسی امیر شام کی بات سنی کہ اب کے بعد کوئی بھی علی اور اس کی اولاد کا ذکر نہیں کرے گا تو برجستہ جواب دیا کہ امیر شام اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم قرآن کی تلاوت پر بھی پابندی لگانے لگے. تو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جب تو علی اور علی کے اولاد کے ذکر پر پابندی لگا رہا ہے تو قرآن تو شروع سے آخر تک علی اور علی کی اولاد کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ کہ تو قرآن پر پابندی لگانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ قرآن پہ پابندی نہیں لگانا چاہتا. قرآن
پڑھو، اس سے نہیں روکا، لیکن اس کی تفسیر اور تعویل بیان کرو۔ تو ابن عباس نے استفسار کیا، کہا امیر شام بتاؤ، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے یا عمل کے لیے آیا ہے؟ کہ یقیناً عمل کے لیے آیا ہے۔ کب یہ بتاؤ کہ اگر قرآن عمل کے لیے آیا تو کیا اسے سمجھے بغیر اس پر عمل کرنا ممکن ہے یا ناممکن نہیں؟ کہ اگر اسے سمجھے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں تو یہ بتاؤ کہ کیا تفسیر اور تعویل کے بغیر اسے سمجھنا ممکن ہے کہ ممکن نہیں؟ کہ پھر کیوں روک رہے کہ پڑھو لیکن تفسیر بیان نہ کرو، تعویل بیان نہ کرو؟ کہ تفسیر بیان کرو، تعویل بیان کرو، لیکن اپنی حد تک اپنے خاندان والوں کے سامنے بیان کرو، بنو ہاشم کے سامنے بیان کرو، ہمیں کوئی روک نہیں، لیکن اس سے علاوہ کسی اور کے سامنے حق نہیں رکھنا۔ جس طرح سے قرآن بغیر تفسیر کے بشر کے لیے اپنی افادیت نہیں دے سکتا، کما قبول جزوی فوائد قرآن کے اپنی جگہ تلاوت کی، لیکن قرآن عمل کے لیے اور عمل فہم کے بغیر ممکن ہے، فہم کے لیے تفسیر اور تعویل چاہیے۔ اسی طرح سے خود عاشورہ حسینی کہ جو خود اسرار کا اور انسانی اور اخلاقی قدروں کا قرآن ہے، تفسیر کے بغیر اس کی فہم ممکن نہیں۔ کوشش کریں کہ چند دنوں آپ کے سامنے عاشورہ کے جتنے بھی ابعاد ان دنوں بیان کیے جا سکتے ہیں بیان کریں۔ اور میں نے جملہ عرض کیا تھا سال گزشتہ کہ خود عاشور اور کربلا نتیجہ ہے غدیر فراموشی۔ اگر غدیر کو فراموش نہ کیا جاتا تو کبھی کربلا کا معرکہ ظہور پذیر نہ ہوتا۔ آئمہ کی حسرت ہے کہ غدیر کو زندہ کیا جائے، اور عاشور کا فلسفہ بھی بشر کو دوبارہ غدیر کی طرف متوجہ کرنا۔ عاشورہ حسینی کی روح خود غدیر ہے۔ ہم کل سے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، خود عاشورہ کے اسرار اور جہاد اور ابعاد جس حد تک ممکن ہوا، جو میرے ذریعے سے میرے وسیلے سے اللہ نے آپ کے لیے اس کے علم رکھا ہے، مقدر کیا ہے، وہ پہنچے گا۔ لیکن پہلے مرحلے میں خود ایک اہم ترین ذمہ داری ہے وہ خود غدیر کو سمجھنا اور غدیر کی ترویج، غدیر کی تبلیغ اور غدیر کا تعارف۔ اور شاید ہم اس میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہیں، یا پھر اپنا اس طرح سے حق ادا نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ غدیر ہماری اساس ہے، غدیر ہماری پہچان ہے، غدیر ہمارا تشخص ہے، غدیر روح تشیع ہے، غدیر تشیع کی بنیاد ہے۔ تو دشمن اس چیز کو سمجھ چکا ہے، اس لیے آپ دیکھیں برابر یہ ماہ محرم سے پہلے کہ آپ 10-12 دن دیکھ لیجیے، جمعے کے خطبوں سے حتیٰ ذرائع ابلاغ پر، حتیٰ حکومتی اخبارات میں یہ کام پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کی دفعہ پہلے تو ہوا تو جزئی طور پر، لیکن اس سال جو عملی طور پہ جو صاحبان اطلاع ان کے علم کس طرح سے تکذیب کی گئی، دھڑا دھڑ مسلسل غدیر سے متعلق، اور پھر خاص واقعات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ شاید ہم جو عید غدیر مناتے ہیں یہ کسی شے کا عکس العمل ہے، یہ کسی اور حادثے کے جواب میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ گویا یہ عید پہلے نہیں تھی، ابھی ہمارا سے وجود میں آئی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آنے والی نسلوں کو پہلے خود غدیر کو سمجھیں، پہچانیں،
پھر نسل نو تک اس حقیقت کو منتقل کریں، اس پیغام کو، اس امانت الہیہ کو منتقل کریں۔ غدیر حقیقت ناشناختہ ہے، ہم نے خود بھی اس طرح سے غدیر کا ادراک نہیں کیا، اور بہت افسوس کے ساتھ جس طرح اب اس حقیقت کا انکار شروع ہو چکا ہے بوانگ دوغل، اہل علم، اہل دستار، اہل جبہ، اہل ابا جس ترتیب سے غدیر کا انکار کر رہے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ اسلام کے نمائندے ہیں۔ تشیع جو اسلام کا ہراول ہے، یہ غدیر ہماری میراث ہے، ہماری پہچان ہے۔ لازم یہ کہ ہم خود غدیر کو علمی بنیادوں پر سمجھیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، پہلے خود اس پیغام کو اپنے سینے میں اتاریں، پھر فرد بشر تک پہنچائیں۔ یہ بلغ کا لفظ یہ فعل امر ہے، وہ باب تفعیل میں لے جائیں تو پھر اس کا استمرار اور اس کا تسلسل واضح ہے۔ ختمی مرتبت کے لیے بھی یہ لفظ جو کہا کہ بلغ، اور بلغ کا لفظ ختمی مرتبت نے ہزارہ احکام پہنچائے، طہارت سے لے کے دیات تک 56 فقہی احکام میں بڑی بڑی کتابیں، کتاب المیراث ہے، کتاب الحج ہے، باقی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ 56 کتابوں میں ہزاروں دین کے احکام میں یہ ختمی مرتبت کی زبان سے بیان ہوئے۔ کسی ایک حکم کے لیے اللہ نے ختمی مرتبت کے لیے لفظ بلغ نہیں کہا کہ تبلیغ کریں۔ لفظ تبلیغ صرف اور صرف علی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے استعمال کیا۔ مبلغ وہ ہے جو ولایت کی تبلیغ کرے، جو غدیر کی تبلیغ کرے، اور اس میں تسلسل ہے۔ ختمی مرتبت سے بھی کہا گیا کہ پہنچاتے رہیے، اور ایسا نہیں کہ ختمی مرتبت نے غدیر میں یہ اعلان کیا اس کے بعد رک گئے اور بس بات ختم، اس کے بعد جتنے دن باقاعد حیات رہے پھر ختمی مرتبت نے دوبارہ اس حقیقت کو بیان نہ کیا، نہ مسلسل بیان کرتے رہے۔ اور یہ حکم ختمی مرتبت کے لیے نہیں، صرف ہم سب کے لیے بلغ، یہ روز غدیر سے لے کر غدیر سے کے دن سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد بشر کے لیے کہ پہلے اس پیغام کے حامل بنو۔ بدقسمتی کے ساتھ جس طرح سے اب اخبارات میں، جمعے کے خطبوں میں، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح اس حقیقت کا انکار کیا تھا، ذمہ دار افراد، ایسے دینی مراکز جہاں ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے دینی مراکز، خود میں ایک مثال آپ کی خدمت میں دوں، اکوڑا خٹک جو اتنا بڑا دینی مرکز ہے، وہاں سے الحق کے نام سے ایک رسالہ نکلتا ہے، یہ اٹھا کے آپ خود دیکھیں۔ اس رسالے میں مدیر نے جو اداریہ لکھا، کیا لکھا ہے؟ کہا کہ یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی، اور یہ روز غدیر اور یہ من کن تو مولا کا افسانہ کہاں سے آ گیا، اور سرے سے اس دنیا میں غدیر نامی نقطہ، غدیر نامی مقام، غدیر نامی جگہ وجود نہیں رکھتی۔ یہ سب کسی یہودی کی من گھڑت ایک بات ہے۔ جب ایسی اس انداز سے ان حقیقتوں کی نفی کی جانے لگے تو پھر ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو غدیر کی حقیقت، اس کے ابعاد، اس کی تفصیلات، اس کے جہاد، جیسے میری کوشش رہتی ہے، میں تکرارن بھی چیزوں کو بیان کرتا رہا، لیکن اب اپنے موضوع کی طرف چونکہ بڑھنا ہے، میں نے صرف تذکر دیا۔ البتہ یہ جو غدیر کی حقیقت کا انکار کیا گیا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے کیا۔ سب سے پہلے ابن حزم الظواہری، وہ شخص ہے، یہ تقریباً ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے، ابن حزم الظواہری یہ محدث گزرا ہے جس نے پہلی مرتبہ، البتہ ابن حجر اسقلانی اور امام جلال الدین سیوطی اور بڑی برجستہ شخصیتوں نے اسے مبغض اہل بیت اور منافق قرار دیا،
لیکن سب سے پہلی مرتبہ نہ صرف یہ کہ غدیر کا انکار کیا بلکہ ختمی مرتبہ کی بعض احادیث کا بھی استہزاء اور مذاق اڑایا۔ ابن حزم الظواہری کے بعد پھر دوسری مرتبہ 728 ہجری میں اس محدث کی وفات ہوئی، ابن تیمیہ کے جو علامہ حلی کا معاصر ہے۔ علامہ حلی کی وفات 726 ہجری میں ہوئی اور ابن تیمیہ کی وفات 728 ہجری میں، 2 سالوں کا فرق ہے۔ علامہ حلی نے ایک کتاب مکتب اہل بیت کی حقانیت کی منہاج الکرامہ لکھی تھی، اس کے جواب میں پھر ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھی۔ منہاج السنہ میں 2 مقام پر، تیسری جلد میں اور 7ویں جلد میں غدیر کا انکار کیا، اور ابن حزم کے حوالے سے غدیر کا انکار کیا، اور وجہ یہ بیان کی کہ نہ تو امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں واقع غدیر کو بیان کیا، نہ غدیر کے متعلق کوئی حدیث ہے، نہ امام اسماعیل بن حجاج نے صحیح مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم میں کوئی حدیث بیان کی۔ سرے سے اس نے بھی غدیر کا انکار کیا ابن تیمیہ نے، البتہ اس کے بعد اس طرح سے کسی کو انکار کی ضرورت نہ ہوئی علماء میں سے جو بڑی سطح کے افراد بھی پہلی فہرست میں شامل ہیں افراد۔ لیکن اس سے برخلاف ایسا نہیں کہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں، میں اب مکتب اہل تسنن کے زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علماء اہل حدیث کی جو نقطہ نظر ہے، کوئی ایک اہل سنت عالم اس کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں سب کی سب بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ اگر بخاری اور مسلم میں موجود ہیں تو پھر ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند احمد ابن حنبل، موطا امام مالک، اور پھر ہزاروں کتابیں جو خود مکتب اہل تسنن کی اساس اور بنیاد ہے، وہ کہاں جائے گی؟ خود اپنے مقدمے میں صاحب صحیح بخاری امام اسماعیل بخاری نے لکھا ہے، کہا میں نے طوالت کے خوف سے بہت ساری صحیح احادیث کے ذخیرے کو چھوڑ دیا اور بہت کم احادیث کو، اس کی نسبت جو میرے چونکہ 6 لاکھ احادیث میں سے یہ چند ہزار احادیث جمع کی ہیں امام اسماعیل بخاری کہ اس لیے کہ ضخامت زیادہ نہ بڑھ جائے، اختصار کے مد نظر میں نے یہ احادیث جمع کی ہیں۔ صحیح احادیث منحصر نہیں ہے بخاری میں یا مسلم میں، پھر یہ باقی 4 کتابیں جو سیاہ ستہ میں شمار ہوتی ہیں یہ، اور اس کے بعد پھر جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں جو ستون کا درجہ رکھتی ہیں جمہور کے ہاں، سواد اعظم کے جن کی حیثیت اساسی بنیادی، ان 2 کتابوں کے علاوہ یہ جو 4 کتابیں خود ترمذی میں، سنن ترمذی میں 2 احادیث 3721 نمبر اور 3722 نمبر حدیث۔ 3721 نمبر حدیث عمران بن حسین سے مروی جو حدیث ولایت ہے صحیح ترمذی میں، جس میں ختمی مرتبت نے فرمایا کہ علی ان علی منی وانا منہ وہو مؤمن وہو ولی کل مؤمن من بعدی، یہ 3721 نمبر حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر 3722 نمبر حدیث ترمذی کی، من کنت مولا فعلی مولا ہو، یہ سیاہ ستہ میں ہے، اور 4 بڑی بڑی شخصیتوں نے، یہ عمران بن حسین ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث نقل کی ہے من کنت مولا، ہاذا کا لفظ نہیں ہے بیچ میں، فعلی المولا، یہ زید ابن ارقم نے نقل کی، اور اس کے بعد پھر سعد بن ابی وقاص جب حج کے موقع پہ امیر شام آیا مکہ میں اور وہاں پر امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی، طعن کی، توہین کی، لعن کی، تو سعد بن ابی وقاص نے وہیں پر روک کے کہا کیا کر رہے ہو، کیا تم ختمی مرتبت کا یہ فرمان بھول چکے ہو جو میدان خم غدیر میں فرمایا تھا پیغمبر نے، من کنت مولا فعلی المولا، جی ترمذی میں،
پھر ابن ماجہ کی 121 نمبر حدیث من کنت مولا فعلی المولا، پھر ابن ماجہ کی 116 نمبر حدیث، یہ سیاہ ستہ میں سے ہیں۔ پھر امام نسائی نے سنن الکبریٰ کی 5ویں جلد میں، پھر امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں، پھر صاحب البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد میں، اور پھر امام ذہبی جیسی شخصیت، یہ بھی معاصر ہے ابن تیمیہ کے، 20 سال کا فرق ہے، ابن تیمیہ کی موت 728 میں ہوئی، ان کی وفات 748 میں ہوئی، یہ دونوں استاد ہیں ابن کثیر دمشقی۔ امام ذہبی جو حدیث غدیر کے تواتر کے قائل ہیں کہ حدیث غدیر متواتر ہے، متواتر بچوں کے لیے عرض کر دوں، یہ باتیں بھی ضروری ہیں، ان کو اسی طرح سے اپنے دل و جان میں بٹھائیے اور پھر ان کو منتقل کیجیے۔ متواتر کس حدیث کو کہتے ہیں؟ ایک خبر واحد ہے، ایک خبر متواتر۔ امام جلال الدین سیوطی نے جو حدیث متواتر کی تعریف کی ہے کہ ہر طبقے میں کم سے کم 10 افراد موجود ہوں، یہ حدیث متواتر ہے۔ مثلا قاسم بھائی نے مجھ سے ایک بات کہی، وہی بات انہوں نے میثم بھائی سے کہی، وہی بات انہوں نے رضا بھائی سے کہی، وہی بات باقی 10 افراد کم سے کم 10 سے انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ 10 افراد کہیں کہ ہم سے قاسم بھائی نے کہا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے 10 افراد آئیں اور وہ ان 10 سے نقل کریں، ایک بھی کم نہ ہو، اور اس کے بعد پھر 10 افراد ہو کم سے کم جو ان دوسرے 10 سے نقل کریں، اور یہ سلسلہ آخر تک آئے، اس سے متواتر کہتے ہیں۔ امام حجر اسقلانی نے بھی اس کو حدیث متواتر قرار دیا ہے، امام ذہبی نے بھی حدیث متواتر قرار دیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے، اور بڑی بڑی شخصیتیں، ابن جریر طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، یعنی احد امام زمانہ میں، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے معاصر ہیں ابن جریر طبری، انہوں نے اپنے عصر میں اپنی زندگی میں 2 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب الولایہ لکھی ہے، جس سے متعلق امام ذہبی کہتے ہیں کہ اتنے کثیر طرق سے انہوں نے حدیث ولایت کو بیان کیا، حدیث غدیر کو، جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ غدیر ناقابل تردید ہے۔ 75 افراد سے نقل کیا ابن جریر طبری نے، آج سے 1100 سال پہلے، آج سے 1200 سال پہلے، حدیث غدیر ہر طرح کے شک و ریب سے ماورا ہے، بالاتر ہے۔ پھر اس عصر میں آ جائیے، مصر کی اس وقت کی سب سے بڑی علمی شخصیت امام ناصر الدین البانی اپنی کتاب سلسلۃ احادیث صحیحہ میں 7ویں جلد میں حدیث غدیر کا تواتر بیان کیا۔ پھر پاک و ہند میں وہ شخصیت کہ جنہوں نے آ کر مکتب اہل سنت کا تعارف پیش کیا ہے بر صغیر میں، شاہ ولی اللہ دہلوی ازالۃ الخفا کی 2 جلد میں انہوں نے حدیث غدیر کا تواتر بیان کیا۔ انہی کے شاگرد جنہوں نے شورا آفاق تفسیر قرآن کے لکھی ہے، تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے حدیث غدیر کا تواتر بیان کیا۔ یہ محققین خود علامہ جلال الدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، یہ حدیث غدیر کے تواتر کے قائل ہے۔ حدیث غدیر اور اعلان غدیر ہر طرح کے شک و ریب اور شک و شبہ سے بالاتر ہے، ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہ جو کبھی اٹھتا ہے نام نہاد محقق یا نام نہاد دانشور اور خالف طورف کی پالیسی کے تحت اپنی پہچان کے لیے نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کا انکار کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حدیث غدیر کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ امیر المومنین کی امتیازات، امام علی علیہ السلام کی امتیازات اور خصوصیات جو تاریخ عالم میں دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں، ان شخصیتوں کے ساتھ جب نسبت سنجی کرتا ہے انسان امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، تو جو آپ کی خصوصیات ہیں جو دوسرے افراد میں یا تو موجود نہیں ہے یا بہت کم سطح میں، ان میں سے ایک برجستہ ترین خصوصیت، ہم موضوع کی طرف بڑھیں گے لیکن میں ابتدائی چند جملے عرض کروں تاکہ اتمام حجت ہو، جو بات تمام ہو جائے۔ ایک برجستہ ترین خصوصیت جو صرف امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، نہ صرف تاریخ اسلامی میں بلکہ تاریخ انسانی میں کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر ابھی تک ایسا نہیں گزرا جس کے علی جیسے دوست ہوں اور علی جیسے دشمن ہوں۔ دوست اپنی دوستی میں شدید ہیں، دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہے۔ علی کے دوست بھی حد سے زیادہ ہے اور علی کے دشمن بھی حد سے زیادہ ہے۔ خود امیر المومنین نے فرمایا، حضرت اپنے دوستوں اور دشمنوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی محب کو گرا کر اس کے سینے کے اوپر سوار ہو جاؤں اور اپنی تلوار اس کی رگے گردن کے اوپر رکھ دوں اور اسے یقین ہو کہ ابھی علی یہ تلوار چلا دیں گے، میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، میں اس کیفیت میں اس سے یہ مطالبہ کروں کہ مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ میں تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دوں گا، وہ اپنی جان دینا قبول کر لے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر میرے دشمن کو 7 اقلیم کی حکومت دے دی جائے، 7 آسمان 7 زمین، یہ ساری زمینیں اور آسمان دیے جائیں اور مطالبہ کیا جائے کہ تو بھی علی سے محبت کرنا شروع کر دے، وہ 7 اقلیم کی حکومت سے دستبردار ہو جائے گا لیکن مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیا راز ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں تحقیق کے نام پر ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ علی دشمنی کا راز کیا ہے؟ اسی طرح سے علی دوستی کا راز کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کائنات میں پروردگار نے ذات علی ابن ابی طالب کو کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، طہارت اور نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے؟ کیا راز ہے؟ کیوں پروردگار نے ذات امیر المومنین کو طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان حد فاصل اور امتیازی نشان قرار دیا؟ میں نے پڑھا، کئی روایتوں میں دیکھا کہ جنگ خیبر کے بعد پیغمبر گرامی اسلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابیوں، تم اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے وہاں چلے جایا کرو جس گلی سے علی ابن ابی طالب گزر رہے ہیں، اور جب علی سامنے آئے تو تم علی کی طرف اشارہ کر کے اپنے بچے سے پوچھو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کہے کہ نہیں ہے پھر گھر جاؤ اور جا کر اس کی ماں کو طلاق دے دو۔ اس دوستی کا راز کیا ہے؟ اس دشمنی کا راز کیا ہے؟ اور خود ہم اگر امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں، امیر المومنین 19 رمضان 40 ہجری کو آپ کے سر اقدس پہ ضرب لگی اور 20 کا دن جب آیا تو حضرت ایک غشی کی اور بے ہوشی کیفیت میں، اور اب آپ کے چہرے کا رنگ ایسے ہو چکا ہے جیسے آپ کے سر کے اوپر زرد رنگ کی پٹی، اور آپ کے اصحاب میں سے حجر بن عدی باقی چند ساتھیوں کے ساتھ آئے، دق الباب کیا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا، کہا حجر بتائیے کیا بات ہے؟ کہ میں آقا امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
کہ حضرت اس کیفیت میں نہیں ہے کہ تم سے بات کر سکیں. کہ آپ اجازت دے دیجیے, ہم کچھ دیر کھڑے ہو کے دیکھیں گے پھر واپس چلے جائیں گے. ان کی خواہش کے احترام میں حضرت نے دروازہ کھولا, اس حجرے میں لے آئے جہاں امیر المومنین بستر شہادت پر دراز تھے. جناب حجر اور ان کے چند قبیلے کے افراد کچھ بیٹھ کے کچھ کھڑے. جناب حجر کھڑے اور زار زار آنسو گر رہے ہیں اور نگاہیں جمی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر, اور اسی کیفیت میں فی البدی اشعار پڑھنا شروع کر دی. کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یتیموں کا باپ دنیا سے جانے والا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب میدان کا سب سے بڑا مرد شجاع, اب میدان دوبارہ اس مرد شجاع کو نہیں دیکھ پائیں گے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانی اور اخلاقی قدروں کا بادشاہ اب انسانوں سے محروم ہونے والے, اور وہ ذات کی جو تقوی محض الہی ہے اب شاید ہم زیادہ دیر نہ دیکھ سکیں. یہ اشعار زمزمہ کر رہے ہیں, اور مولا متقیان کے کانوں میں جناب حجر کی آواز پہنچی. امام حسن مجتبیٰ کو بلایا, کہا بیٹا حسن جی کون کلام پڑھ رہا ہے, یہ اشعار کون پڑھ رہا ہے؟ کہا آپ کا عزیز صحابی حجر بن عدی. تو حجر کو میرے قریب بلا, امیر المومنین نے قریب بلایا, جناب حجر قریب آئے, آواز بہت نحیف تھی حضرت کی. کہا حجر ایک سوال کا جواب دو, اگر میرے دنیا سے چلے جانے کے کچھ سال کے بعد تم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اے حجر علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ, علی سے اظہار برات کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے, تو بتاؤ تمہارا کیا جواب ہوگا؟ حجر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, ایسا کبھی سوچا بھی نہیں. لیکن جیسے حضرت نے پوچھا کہ حضرت جی کیا سوال ہے, کہ حجر جواب دو, میں سننا چاہتا ہوں. حجر نے کہا حضرت لو قتل تو اربا, اگر مجھے اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, میں تب بھی آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا. اور اگر مجھے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے اور میں جلتا رہوں اور تڑپتا رہوں, تب بھی آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا. اور اگر مجھے زندہ قبر کے اندر اتار دیا جائے, مٹی ڈال دی جائے, اے علی میں تب بھی آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا. جیسے امیر المومنین نے یہ سنا, آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, پھر تبسم فرمایا, کہو جب مجھے معلوم تھا لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہ رہا تھا. یہ 40 ہجری ہے, امیر المومنین کی شہادت ہوئی, اور آپ کی شہادت کے 12 سے 13 سال گزرنے کے بعد مقام عزرا میں جو شام کا سرحدی جہاں سے شام شروع ہوتا ہے, آپ کو آپ کے بیٹے اور آپ کے باقی ساتھیوں کے ساتھ اسیر کر کے لے کے جایا گیا, اور صرف ایک مطالبہ کیا گیا. 7 قبریں سامنے کھو دی گئیں اور مطالبہ کیا گیا, اے حجر اور آپ کے ساتھی, آپ سب علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کرو اور علی کو غلط کہو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو انہیں قبروں میں تمہیں قتل کر کے یہیں دفن کیا جائے گا. جناب حجر نے کیا جواب دیا؟ دشمن علی کو کہ پروردگار نے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی جو علی سے اظہار برات کر سکے, کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. کہ حجر پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. کہ میں تیار, لیکن میری 2 سے 3 خواہشیں. تو کیا خواہش ہے؟ کہ میری پہلی خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے اس جوان بیٹے کو پہلے قتل کرو, ہمیں بعد میں مارنا. اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ یہ جو تم نے مجھے توق پہنایا ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, جب تم مجھے قتل کر دے اور میرے چہرے کے اوپر خون, میرا چہرہ خون آلود ہو جائے, تو میرے چہرے کے خون کو نہ دھونا اور مجھے انہی زنجیر اور بیڑیوں اور توق کے ساتھ قبر میں دفن کر دینا. یہ کیا عجیب خواہش ہے کہ اس لیے کہ میں قیامت کے دن اسی حال میں اٹھ کر اپنے مولا و آقا علی ابن ابی طالب کے سامنے جانا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا آپ کے غلام نے وہ سچ کر دکھایا. آپ حجر نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھی, 2 رکعت ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے تیرے حجر نے آج تک کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنا جلدی آج پڑھ رہا ہوں.
اور آج جلدی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا ہے اور بہانے بنا کر نماز کو طول دے رہا ہے تاکہ موت سے بچ سکے. جب نماز پڑھی تو دشمن حیرت میں ڈوبا ہوا ہے. ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہو جر یہ نماز کی مہلتیں مانگنا تو علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے جوان سال بیٹے کو اس کے سامنے قتل کیا جائے. تو یہ عجیب خواہش کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ میں اس سے انتہائی محبت کرتا ہوں اور اس کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ قربانی دوں اور اپنی نگاہوں کے سامنے اسے قتل ہوتے ہوئے دیکھوں. کہیں کیسی محبت ہے کہ میں ڈرتا ہوں مبادا یہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور موت کے خوف سے علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے. میں اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بیٹے کی آخرت سنور گئی ہے, جنتی بنا کے مرنا چاہتا ہوں. یہ عشق علی ہے. یہ دونوں زاویے میں چاہوں گا کہ اس کا راز اور فلسفہ بیان کر سکوں. البتہ یہ حضرت کی شہادت کے 13 سال کے بعد اور حضرت کی شہادت کے ٹھیک 20 سال کے بعد آپ کے ایک اور عاشق زار جس کا نام میثم تمار ہے, جنہیں سولی پہ لٹکایا گیا اور کتنا وقت لگا آپ کو شہید ہوتے ہوئے. اگر تلوار کی وار ہو جائے گردن کھٹ جائے تو انسان چند لمحوں مر جاتا ہے. اسی طرح سے باقی کسی بھی ذریعے سے مارا جائے. جناب میثم کو پورا دن لگ گیا. آپ کے دونوں ہاتھ بھی قطع کر دیے گئے, دونوں پاؤں بھی قطع کر دیے گئے, خون مسلسل رس رہا ہے بدن سے. اس کیفیت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں ممبر سے. یہ چلتے ہوئے پنکھوں کے نیچے آرام دہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر علی کے فضائل بیان کرنا اور ہے, لیکن اس کیفیت میں یہ جناب میثم تمار ہیں اور مولا متقیان کے دوسرے صحابی وہ جلیل القدر شخصیت ہیں, صاحب اسرار رشید حجری جناب رشید. ان کے بھی ہاتھ کاٹے گئے اور پاؤں کاٹے گئے, اور جب ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ان کے دوست رشتہ دار گھر والے ہمسایہ سب جمع ہوئے, رونا پیٹنا شروع ہوئے. جی علی ہے, جی علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. جیسے سب جمع ہو کے رونا شروع ہوئے پیٹنا شروع ہوئے, جناب حجر چلائے جناب رشید کہ رونا پیٹنا چھوڑو, کچھ لکھنے کا سامان لے آؤ تاکہ جو فضائل علی کے میرے ذہن میں بیان کر سکوں تم لکھ سکو. یہ کون سی چیز ہے؟ اور اس طرح سے امیر المومنین کی شہادت کے 200 سال گزرنے کے بعد متوکل کے زمانے میں ایسا دشمن جس طرح سے بنو امیہ میں سے کثیف ترین کردار یزید کا, اسی طرح سے بنو عباس میں سے پلید ترین کردار متوکل کا ہے. ایسی کیفیت نہ تھی کہ میں آج کچھ بیان کر سکوں. مسلسل سفر کے بعد پھر حاضر ہوا, لیکن آپ کی محبت نے مجھے ہمت دی اور میں کچھ نہ کچھ آج کلمات عرض کر پایا, اور انشاءاللہ یہاں سے بات چھوڑے نکل یہیں سے آگے بڑھائیں گے. سمیٹنا چاہ رہا ہوں, یہ ابن سکیت یہ متوکل کے 2 بچوں کا معلم اور استاد تھا, اور 1-2 سال جب پڑھایا وہ پڑھانے کے بعد بتایا کہ اب دیکھ لو تمہارے بچوں کا امتحان لیا, دونوں بہت لائق ہیں. جوش میں آیا اور اسے کچھ اندازہ بھی تھا ابن سکیت سے متعلق. ابن سکیت آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں جو علم صرف, علم نحو, لغت اور ادبیات میں اور بلاغت میں لکھی انہوں نے. یہ ابن سکیت جیسے متوکل نے سوال کیا, کہا کہ ابن سکیت یہ بتاؤ یہ جو تو نے میرے 2 بچوں کو پڑھایا تمہاری نگاہ میں علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن و حسین یہ زیادہ افضل ہے یا میرے یہ 2 بیٹے زیادہ افضل ہیں؟ متوکل کا مزاج آپ جانتے ہیں, بدترین کردار, جو جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. عباسی خلیفہ تھا, اس کے باوجود مولا متقیان کی نقلیں اتارتا تھا, آپ کو سرعام گالیاں دیتا تھا دربار میں. اس کے بیٹے نے خود اسی وجہ سے اس کو قتل کیا ہے امام سے اجازت لے کر, اگرچہ امام نے اسے روکا تھا. یہ وہ شخص جس نے سید الشہداء کی قبر مبارک کے اوپر ہل چلائے, پانی بہایا. یہ کینہ توز دشمن متوکل, اسے کچھ اندازہ تھا ابن سکیت سے متعلق.
اور ابن سکیت بھی متوکل کے مزاج کو جانتا تھا کہ کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ محبت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسی متوکل نے یہ بات کہی، ایک مرتبہ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا ابن سکیت کا کہ متوکل تو نے کیا عجیب بات کی، اور مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میری نگاہ میں علی کے بیٹے افضل ہیں یا تمہارے بیٹے؟ علی اور علی کے بیٹے تو بجائے خود میری نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا ادنا غلام کمبر تجھ سے اور تمہارے بیٹوں سے 1000 گنا افضل و بہتر ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ابن سکیت اور خود ہارون اور رشید کا بیٹا، ہارون اور رشید جس نے 21 سال کی عمر میں حکومت شروع کی، 44 سال 3 مہینے کل زندگی ہے، اور اس نے 23 سال حکومت کی۔ 21 سال اس کی حکومت کا آغاز ہوا، ایک بہت ذہین زیرک فار، پوری یعنی وسیع ترین حکومت بنو عباس اور بنو امیہ میں سے کسی حکمران کو نہیں ملی جو ہارون کے پاس ہے۔ اس ہارون کو یحییٰ برمکی اس کا وزیر کہتا ہے کہ اتنا بڑا حاکم ہے تو، لیکن لوگوں کے سامنے اب تو مزاق بننا شروع ہو گیا، لوگ تمہارا استہزاء اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں کیا ہوا؟ تمہارا بیٹا قاسم، اس نے کھردرا لباس سے بھی تن کیا ہوا ہے اور مسجد میں ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ خود سادہ روٹی کھاتا ہے، نہ تمہارے محل میں زندگی گزار رہا ہے، نہ شاہی کھانے کھاتا ہے۔ اس نے بلاؤ، ہارون نے بلایا قاسم کو۔ جب قاسم آیا کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ میں نے تجھے اقتدار میں شریک نہیں کیا امین اور مامون کی طرح، اس لیے اب تو نے غصے میں اپنا یہ حال بنا لیا، تو کوئی بات نہیں، میں مصر کی حکومت تمہارے نام کرتا ہوں، اور مصر کا جتنا بھی خراج ہے، ٹیکس ہے، وہ سارے کا سارا تمہارا، جیسے جی چاہے حکومت کرو اور جیسے جی چاہے زندگی گزارو، میری طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ کہا ہارون تم میرے باپ، لیکن شاید تمہیں نہیں پتا کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی کا محب ہوں۔ وہ تحریر کہ جو خود ہارون نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، بیٹے کے ہاتھ میں دی، اس نے زمین پر رکھ دی کہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے لقمہ حرام نہیں کھایا، اور تو سمجھتا ہے کہ میں اس حکومت کے لالچ کی وجہ سے یہ کیفیت بنا لی۔ باپ نے کہا تجھے حکومت قبول کرنا پڑے گی۔ بلاخر اس وقت قاسم دربار سے چلا گیا، اور اسی راتوں رات اس نے بصرہ کا سفر کیا اور گمنامی کی زندگی شروع کر دی، اور بصرہ میں اس نے مزدوری شروع کر دی۔ دن میں مزدوری کرتا، اسی طرح سے فقراء کے ساتھ زندگی گزارتا، عبادت میں اپنی زندگی گزارتا۔ اسی کا ایک دوست بن گیا بصرہ سے عبداللہ بصری۔ 3 سال گزرنے کے بعد قاسم کی طبیعت ناساز ہوئی اور اب لگا کہ یہ مر جائے گا۔ عبداللہ بصری اس کے سرہانے بیٹھا، اور اس حالت احتضار میں قاسم بن ہارون الرشید اپنے دوست عبداللہ بصری سے جو گفتگو کر رہے ہیں، کہا عبداللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، مال دنیا میں سے میرے پاس فقط 3 چیزیں، ایک قرآن ہے جس کی میں تلاوت کرتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو یہ قرآن کسی ایسے فرد کو دینا کہ جو خود قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تاکہ میرے بعد بھی یہ قرآن پڑھتا رہے اور اس کا اجر مجھے بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ دوسرے میرے یہ چند لباس ہیں، تو کسی ایسے شخص کو میرے لباس دے دینا جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، تاکہ اس لباس کو پہن کے اللہ کی عبادت کرتا رہے اور مجھے بھی اس کے اجر میں شرکت مل جائے۔ اور تیسری مال دنیا میں سے میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جسے میں نے پاس رکھا اور پہنا نہیں، چونکہ یہ میرے باپ نے دی تھی اور مجھے میرے لیے مشکوک تھی کہ مال حلال سے یا مال حرام سے، یہ لے لو اور یہ میرے باپ کو واپس کر دینا، بتا دینا کہ قاسم کے پاس تھی، اس نے تجھے لوٹا دی کیونکہ اسے شک تھا، ورنہ کسی اور مصرف میں لے جاتا۔ یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ شہید مطہری نے یہ بات لکھی، ہارون رشید کا بیٹا قاسم، اور یہ باتیں کرتے کرتے وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ ایسی کیفیت آئی کہ کہا کہ اے عبداللہ اب تم یہاں سے اٹھو، مجھے جس ہستی کا انتظار تھا وہ آ گئی، میرے مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا راز اور رمز کیا ہے؟ حب علی اور بغض علی کا راز کیا ہے؟ جہاں سے ہم نے بات شروع کی اور میں نتیجے کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ ممکن ہو تمہیں کل سے یہ نتیجہ دے کے پھر ہم اپنے موضوع کو آگے لے کے بڑھیں گے۔
اور پھر صرف ایسا نہیں کہ صدر اسلام میں، نہ مسلسل سارے عرصے میں بڑی بڑی شخصیتیں، خود شیخ الرئیس ابو علی سینا جو خود نابغہ روزگار شخصیت ہے، ابو علی سینا وہ شخصیت کے جو ایسا عالم اور دانشور جس کا دنیا میں کوئی استاد وجود نہیں رکھتا تھا، ایک دن پڑھا استاد لیکن اس کے بعد کبھی کسی استاد کا منہ نہیں دیکھا شیخ الرئیس ابو علی سینا نے۔ ایک دن جب استاد کے سامنے بیٹھے تو ایسا سوال پوچھ لیا کہ خود استاد نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ جب پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو کہا استاد ایک سوال ہے۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ استاد جی بتائیے کہ تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ کائنات کو خلق کرنے سے پہلے اللہ کیا کام کرتا تھا؟ تو استاد نے سر پکڑ لیا اور پھر اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کیا اور روتے اٹھ کے چلا گیا کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا۔ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، آج تک یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آیا، اور یہ 7 سال کا بچہ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ مجھ سے آگے ہو، میں اسے پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جواب نہیں دے پائے، اٹھ کے چلے گئے۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھتے تو میں عرض کرتا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ خدا محمد و آل محمد پر درود بھیجتا تھا، اور محمد و آل محمد خدا کی تسبیح اور تمجید اور تحلیل کرتے تھے۔ ابو علی سینا، بس مجھے افسوس ہے کہ میری باتیں ناتمام رہ گئی اور نتیجہ نہیں دے سکا، لیکن اس ایک بات پہ رک رہا ہوں۔ ابو علی سینا جس سے متعلق خمینی بہت شکر نے کہا کہ لم یکن لہ کفوا احد، پورے انسانوں میں بعد از انبیاء اور بعد از ائمہ کوئی بھی دانشور اور کوئی بھی انسان ابو علی سینا کے ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ ابو علی سینا جن کی لکھی ہوئی کتابیں ایشیا میں اب بھی پڑھائی جا رہی ہیں، 1000 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ یہ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیے، ان کے معاصر ہیں، طب میں، فلسفے میں، منطق میں، دیگر علوم میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں ابھی یورپ میں بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، ایشیا میں بھی، باقی دنیا میں بھی۔ یہ ابو علی سینا جنہوں نے استاد کا منہ نہیں دیکھا، خود سے پڑھا، ہر علم میں اپنی مثال آپ، اپنے زمانے کے تمام علوم پر محیط اور مسلط۔ کسی شاگرد نے ابو علی سینا سے پوچھا کہ اے ابو علی سینا، آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق بتائیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ ابن حزم الظواہری، اسے کیوں حدیث غدیر میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ جی ابن تیمیہ کو کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ اور ابو علی سینا کو کیوں مشکل پیش نہیں آ رہی؟ اس کا راز شاید میں کل عرض کروں، لیکن ایک جملہ جس میں گفتگو ختم کروں، کہا کہ اے ابو علی سینا، آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے۔ کہ میں تمہیں علی کے متعلق کیا بتاؤں؟ علی کی مثال اور حیثیت اس ساری کائنات میں تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، اور جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اگر کوئی جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، اور اگر کوئی سو کے گزار دے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں کوئی شخص اپنے سر کے اوپر قرآن رکھے اور عبادت کرتا رہے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، قرآن نہ رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، ساری رات خدا کی عبادت کرتا رہے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، نہ کرے تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ نہ اس کے ماننے سے لیلۃ القدر میں کچھ فرق پڑے گا، نہ اس کے نہ ماننے سے لیلۃ القدر میں فرق پڑے گا۔ یہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ لیلۃ القدر اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کا کوئی بھی انسان یہ ادراک نہیں کر سکتا کہ علی ابن ابی طالب کی حقیقت کیا ہے۔ علی کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد یا علی
اور اس کے بعد اگلا جملہ کہا علی ابن ابی طالب کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو حروف مقطعات کے قرآن کے درمیان حروف مقطعات کی ہے. 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات الف لام میم الف لام را کاف یا ہا عین صاد، یہ 29 سورتوں کی شروع میں کہ جس طرح سے حروف مقطعات قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کائنات کا کوئی بھی انسان ادعا نہیں کر سکتا کہ مجھے ان کا مطلب پتہ ہے، مجھے ان سے مراد پتہ ہے کہ ان سے مراد کیا ہے. کہ اسی طرح سے کہ نہ وجود کا انکار ممکن ہے، نہ کوئی ان کی حقیقت جانتا ہے. اسی طرح سے علی ابن ابی طالب میں کوئی علی کا انکار بھی نہیں کر سکتا اور کوئی علی کی حقیقت بھی نہیں جان سکتا ہے. علی ذہن انسان سے ماورا، عقل انسان سے بالاتر. خدا کا شکر ادا کیجیے کہ پروردگار نے ہم سب کو نور ولایت محمد و آل محمد عطا کیا ہے. یہ علی دوستی جو ہم تک پہنچی ہے کس کس کی محنت کا اثر ہے، کس کس کی محنت کا نتیجہ ہے. جہاں ماں کا کردار ہے، جہاں علماء کا کردار ہے، جہاں دیگر طبقات کا کردار ہے، وہاں ایک قافلہ ہے جو اسی امیر المومنین کی عظمت و ولایت کو بچانے کے لیے اور آپ کی فضیلت کو بچانے کے لیے، اس نور ولایت کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے 28 رجب کی رات میں مدینے کو چھوڑ رہا ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا. میں نے روایتوں میں دیکھا ہے آقا 3 مرتبہ قبر رسالت مآب پر گئے اور اس طرح سے رو رہے تھے جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہے. رات کے پہلے حصے میں گئے، نصف شب گئے، اور پھر رخصت کے موقع پر جب سب آمادہ اور تیار ہیں ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے قبر رسالت مآب پر. مشکل ترین مرحلہ تھا خود اپنے نانا کی قبر سے الگ ہونا. میں نے روایتوں میں دیکھا ہے رخصت آخر کے موقع پر رسول اسلام قمر تک قبر سے باہر تشریف لائے، خود اپنی والدہ گرامی کی مرکز سے کس طرح سے رخصت ہوئے، اور کس طرح سے ام المومنین جناب ام سلمہ سے رخصت ہوئے، اور کس طرح سے اپنی چھوٹی بیٹی سے رخصت ہوئے. یہ مشکل ترین مراحل ہے، سینے میں سکت نہیں تفصیلی مصائب نہ عرض کر سکوں. جب آمادہ ہوئے چلنے کے لیے تو آپ کی نانی جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھی، نے کہا بیٹا آپ بتائیں کہ آپ جائیں گے کہاں؟ کہا امام ہے عراق کیا ارادہ رکھتا ہوں. کہ بیٹا عراق نہ جائیے، میں نے چند مرتبہ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ سے سنا تھا جب میرا حسین عراق جائے گا تو کبھی واپس نہیں آئے گا. بیٹا کہیں اور چلے جائیے، عراق نہ جائیے. جب یہ سنا تو کہا نانی اماں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مجھے میرے نانا ایک ایک بات بتا کے گئے، اور نانی اماں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. کہ بیٹا کیا دکھائیں گے؟ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے. اب تو 2 انگلیوں کے درمیان منظر دیکھا، کیا منظر ہے کہ باقی ساری زمینیں پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی، اور پھر وہاں پر کیا کیا مناظر ہیں. پھر ایک نشیب کا علاقہ دکھایا، ایک بستی کا علاقہ. کہا نانی اماں دیکھ رہی ہیں حالت سجدہ میں کون ہے؟ یہ کس کے اوپر خنجر چل رہے ہیں؟ بس میرے جو مشکل ترین مراحل ہیں 2 جملے عرض کروں مجلس مکمل ہو جائے. روانگی کا وقت قریب آیا اور آپ کے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو اطلاع پہنچی، وضو کر رہے تھے. جیسے ان تک خبر پہنچی وضو کا کوزہ وہیں پہ پھینکا، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا بھیا حسین میں کیا سن رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عراق جا رہا ہوں. جیسے عراق کا نام سنا کہ عراق نہ جائیے. حضرت نے فیصلہ کن لہجے میں جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو حنفیہ شاء اللہ یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کہ اچھا اگر خود جاتے ہیں تو چلے جائیے، لیکن مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیے.
فرمایا حنفیہ شاء اللہ یراہن سوایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ بس قافلہ آمادہ ہوا، خوراک پا کی گئی، پانی کی مشکیں لاد دی گئی، اور اب ایک مرتبہ منادی سے کہا گیا کہ اب ندا دو کہ جو اہل مدینہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اب چونکہ خواتین اور مخدرات عصمت و طہارت نے سوار ہونا ہے تو ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ منادی نے ندا دی، افراد جانے لگے، لیکن راوی کہتے ہیں میں ایک نکڑ پہ کھڑے ہو کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسی بیویوں کو سوار کرنے کی باری آئی تو ایک جوان آگے بڑھتا ہے، ایک خاتون کو ہمراہ لیتا ہے اور پھر محمل کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر ایک دوسرا جوان آتا ہے، وہ دوسری خاتون کو ہمراہ لے کے آتا ہے، پھر اسے سوار کرتا ہے۔ تو کہ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ قاسم ہیں، شاید اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، اور یہ علی اکبر ہیں اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، اور یہ باقی جوان اپنی اپنی ماؤں اور بہنوں کو سوار کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں یہ سارا منظر دیکھتا رہا، پھر اچانک منادی نے ندا دی کہ اے اہل مدینہ آپ سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کوئی نہ روکے، اس لیے کہ اب علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں جیسی شہزادی زینب کا نام بلند ہوا، میں نے دیکھا حسین ابن علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جتنی بیبیاں سوار ہوئی، حسین ابن علی کرسی کے اوپر تشریف فرما رہے، لیکن جیسی شہزادی زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا، ایک مرتبہ آقا حسین نے کرسی چھوڑ دی اور دواں دواں چلنے لگے، آگے بڑھے، اپنی بہن کو ہمراہ لے کے گئے، اور اس شان سے جناب ابو الفضل عباس نے اپنا زانو پیش کیا، جناب علی اکبر نے عماری کا پردہ ہٹایا، جناب قاسم نے سیدہ کے نالین اٹھائے، خود آقا حسین ابن علی نے ثانی زہرا کو عزت اور شان کے ساتھ سوار کیا۔ اور یہ 28 رجب ہے، یہ مدینہ ہے، اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد 11 محرم کربلا کا دن آیا۔ اب کون سوار کرائے؟ ایک سید سجاد بچے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود ان کے لیے سوار ہونا مشکل تھا۔ اب یہ کام ثانی زہرا نے سر انجام دیا۔ کیا کیا؟ ایک ایک بچے کو اٹھایا، محمل پہ بٹھایا، ایک ایک بیوی کو محمل پہ سوار کیا، خود آگے بڑھی، علی ذی العابدین کو سوار کیا۔ جب سب کو سوار کرا چکی، اب داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ ایک مرتبہ سوار ہونے لگی اور رخ کیا مقتل کی طرف، اور کہا علی اکبر اٹھو، دیکھو تمہاری پھوپھی سوار ہو رہی ہے، قاسم اٹھو، دیکھو تمہاری پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اے اونو محمد اٹھو، دیکھو تمہاری ماں سوار ہونے لگی ہے۔ راوی کہتا ہے بی بی ہر شہید کا نام ایک مرتبہ لے رہی تھی، لیکن ایک شہید ایسا تھا جس کا نام بار بار لے رہی تھی، عباس، عباس۔